جب اللہ تعالیٰ کے نبی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کا نکاح پڑھایا تو اس کے بعد یہ دعا دی آپ، اللہم اسد جدہم واجمع شملہم وبارک علیہم واخرج منہم ذریۃ صالحہ۔ اور نکاح میں تکلف بھی سنت ہے اور سادگی بھی سنت ہے اور درمیانہ بھی سنت ہے، یہ ساری چیزیں مسنون ہیں۔ ہمارے دینی حلقوں میں انتہا درجے کی شدت، سادگی، تھوڑا سا تکلف کرو، اس سے تو مسجد بن سکتی تھی، اس سے تو 10 غریب لڑکیوں کی شادی ہو سکتی تھی، یہ جملے بولتے۔ ہمارے دنیاوی حلقوں میں خرافات، لاولاب اور منکرات، اس کا نام شادی، وہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ میرے نبی کی زندگی میں سارے نمونے موجود ہیں۔ جب نکاح کے بعد جب رخصتی کا موقع آیا تو آپ نے حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، یہ 3 ایک جماعت تھی، باقی ایک جماعت تھی، ان تینوں سے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے، میری بیٹی کو دلہن بناؤ، میری بیٹی کو دلہن بناؤ۔ ایک ہمارے ساتھی فوت ہو گیا، کہنے لگا میں تو جڑے کپنا بیٹھی آئی انہیں ٹور چھڑی، وہ اس کو فخر سے بتا رہے تھے۔ آئیو پوری سیرت پہ نظر ہونی چاہیے، تکلف بھی ہے، اعتدال بھی ہے اور سادگی بھی ہے، چونکہ تینوں طبقات امت میں موجود ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، لیث بن سعد اور امام مالک ایک زمانہ ہے، فقاہت میں دونوں برابر ہیں۔ نسیم میں امام مالک آگے نکل گئے کہ ان کی فقہ چلی، ان کی مصر میں ختم ہو گئی، بہت مالدار تھے، 50,000 دینار سالانہ آمدن تھی، سخیوں کے بادشاہ تھے۔ جب وہ سفر فرماتے تھے دریائی تو ایک بیڑے میں خود اور ان کے علماء طلبہ، دوسرے بیڑے میں اہل خانہ اور تیسرے بیڑے میں باورچی اور کھانے کا نظام ہوتا تھا۔ امام مالک نے خط لکھا کہ میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے تو اس کے لیے عصفر کی بوٹی دو جس میں کپڑے رنگین بنانے ہیں۔ مالک جیسی ہستی، عصفر وہاں مہنگا تھا، مدینے میں، مصر میں سستا تھا، تو انہوں نے 10 جوڑے بنانے تھے، 5 بنانے تھے، 20 بنانے تھے، تھوڑا سا چاہیے تھا۔ امام مالک نے 30 اونٹ بھر کے بھیج دیے، عصفر کے 30 اونٹ، انہوں نے کچھ استعمال کی اور باقی 500 دینار میں فروخت کی۔ 500 دینار جو کروڑ کے لگ بھگ بن جاتا ہے۔ امام مالک نے اتنا اہتمام فرمایا اپنی بیٹی کی رخصتی کے لیے کہ مصر سے زعفرانی رنگ کی بوٹی منگوائی جس سے ان کو دلہن کے کپڑوں کو رنگین کرنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے۔ تو یہ سارے میرے نبی کے ہی نمونے ہیں۔ زینب کے ولیمے پر سارے مدینے والوں کو کھانا کھلایا گیا، اور علی رضی اللہ عنہ اہتمام سے تشریف لائے، اونٹنی پر آئے، عقیل آئے، سلمان فارسی آئے، اور آپ نے بڑے عزت کے ساتھ علی کو اندر لے گئے، فاطمہ کو اٹھا کر ان کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک، تجھے نبی کی بیٹی مبارک۔ اور فاطمہ سے فرمایا بیٹی مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو یہ ساری چیزیں بھائیو، نہ غریب تکلف کر سکتا ہے، نہ مالدار صادق پہ آ سکتا ہے، لہذا شریعت نے سب کو راستے بتائے ہیں، سب کو نمونے بتائے ہیں۔ تکلف ہو، نافرمانی نہ ہو۔ حضرت عمر کا گزر ہوا، کچھ شور شرابہ تھا، آپ نے فرمایا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا جی شادی ہو رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا انہیں کہو ڈھول تو بجائیں، ڈھول تو بجائیں۔ کہ شریعت کو سمجھنے کے لیے صرف فقہ اور سیاست اور قرآن
کافی نہیں، سیرت ساتھ، سیرت میرے نبی کی، صحابہ کی سیرت، پھر جا کے ساری تصویر واضح ہوتی اور سامنے آتی۔ اللہم اسر جدہم واجمع شملہم وبارک علیہم واخرج منہم ذریۃ صالحہ۔ اللہم اسر جدہم واجمع شملہم وبارک علیہم واخرج منہم ذریۃ صالحہ۔ اللہم اسر جدہم واجمع شملہم وبارک علیہم واخرج منہم ذریۃ صالحہ۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلحہم واصلح ذات بینہم۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلحہم واصلح ذات بینہم واوزعہم ان یشکروا نعمتک التی انعمت علیہم وعلی والدیہم الہ الحق آمین۔ وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔